ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و نصین اما بعد محترمہ صدر صاحبہ و معزز سامعات، آج کی اس بابرکت محفل میں عنوان تقریر ہے وراثت کے متعلق اعتراضات کا جائزہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ کے ذریعے جس طرح مرد کو پیدا کیا اسی طرح عورت کو بھی پیدا کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ شدید غم اور غصے کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتا تھا۔ اسی جھوٹی آر کی وجہ سے وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس کی طرف رب العالمین اشارہ کرتے ہوئے سوال کرتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ معزز سامعات، اس کا حقیقی جواب یہ ہے کہ وہ عورت کو حقیر اور کمتر سمجھتے تھے، کیونکہ عورت نہ معاشی دوڑ دھوپ کر سکتی ہے، نہ ہی اپنے خاندان کے لیے دفاع کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کے ذریعے سے مال غنیمت حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ معاشرہ ایسا تھا کہ مردوں کے بالمقابل عورتوں کو کمزور سمجھ کر اس پر ظلم و زیادتی کے کوڑے برسائے جاتے تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر وہ عورتوں کو حق وراثت سے بھی محروم کر دیا کرتے تھے۔ یہودی مذہب میں ترکے کا مستحق صرف بیٹا یا پوتا ہوتا تھا۔ اگر بیٹا یا پوتا یہ دونوں موجود نہ ہو تو بیٹی یا اس کی اولاد کو دے دیتے تھے۔ اگر میت کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے تو ترکے کا مستحق اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے تھے۔ اس طرح جزیرۃ العرب میں عورت کو مکمل طور پر وارث نہیں بناتے تھے بلکہ ترکہ صرف نرینہ اولاد کو دے دیتے تھے۔ ان تمام مذہبوں کے برعکس اسلام ایک ایسا آسمانی مذہب ہے جو عورت کو حق ملکیت عطا کرتے ہوئے فرماتا ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ اس ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھایا اور اعلان کیا کہ جس طرح وراثت میں مردوں کا حق ہے اسی طرح وراثت میں عورتوں کا بھی حق ہے۔ معزز سامعات، آیت میراث جس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی وہ واقعہ بھی نہایت اہم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے۔ اسواق نامی مقام پر ہمارا گزر ایک انصاری خاتون سے ہوا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول، ان دو لڑکیوں کے والد غزوہ احد میں شہید ہو چکے ہیں اور شہید کا چھوڑا ہوا مال ان کے چاچا نے لے لیا ہے اور ان دو لڑکیوں کے پاس کوئی مال نہیں ہے، اور اگر ان دو لڑکیوں کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا تو کوئی مرد ان سے نکاح نہیں کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لڑکیوں کے چچا اور ماں کو پکارا اور کہا کہ ترکے میں 2/3 حصہ ان دو لڑکیوں کے لیے نکال کر دے دو اور اس میں سے 8واں حصہ ان کی ماں یعنی شہید کی بیوی کو دے دو اور ترکے میں سے جو کچھ بچا ہے وہ تمہارا ہے۔ معزز سامعات، اس اصولی ہدایت کے ساتھ قرآن مجید میں میراث میں مرد اور عورت کے حقوق بھی متعین کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے للذکر مثل حظ الانثیین۔ لیکن یہاں پر اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان مساوات نہیں برتی ہے، مرد کا حق عورت کے حق سے زیادہ رکھا گیا، لیکن یہ اعتراض بے بنیاد اعتراض ہے۔ اس اعتراض کا پہلا جواب اللہ تعالیٰ نے خود اسی آیت میں کہا للذکر مثل حظ الانثیین۔ اصل میں یہاں پر لڑکیوں کا حصہ بتایا گیا ہے۔ اس اعتراض کا دوسرا جواب جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ شریعت نے مرد پر کئی ذمہ داریاں عائد کیے ہیں۔ اگر وہ باپ ہے تو بیٹی کی کفالت کی ذمہ داری، اگر شوہر ہے تو بیوی کی کفالت کی ذمہ داری، اور اسی طرح اگر بھائی ہے تو بہن کی کفالت کی ذمہ داری، اور اگر بیٹا ہے تو ماں کی کفالت کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح عورت پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہے۔ اگر جس طرح مرد پر ذمہ داری عائد ہے یہ فطرت کے موافق ہے، اسی طرح مرد پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہونا یہ بھی فطرت کے عین موافق ہے۔ اگر ترکہ تقسیم کرتے وقت دونوں میں مساوات برتی جائے تو مرد کے حق میں ناانصافی اور ظلم ہو جائے گا۔ لہذا خلاصہ
زیادہ ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلام اور اسلامی تعلیمات کے اعتراض کرنے والوں کا منہ توڑ جواب دینے اور امت محمدیہ کو گمراہی سے بچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔